السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کا کنیکٹ وتھ قرآن کے ایک اور سیشن میں استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ انا و اخواتها کے بارے میں سیکھیں گے۔ انا اور اس کی بہنیں، اخوات اختن کی جمع ہیں، انا اور اس کی بہنیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ مبتدا اور خبر، جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے کے درس میں سیکھا تھا کہ مبتدا کے لیے 4 شرائط ہیں اور خبر کے لیے 4 شرائط ہیں۔ الشیطان عدو، الشیطان یہاں پر مبتدا ہے، عدو یہاں پر خبر ہے۔ الشیطان مبتدا اس لیے ہے کیونکہ یہ اسم ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے اور جملے کی ابتدا میں ہے، تو الشیطان مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور عدو یہ خبر ہے۔ خبر کے لیے 4 شرائط ہم نے دیکھے تھے، اسمن اور دوسرا تھا نکیرہ ہونا، وہ مبتدا کی طرح معرفہ نہیں بلکہ نکیرہ ہوتا ہے۔ اسم نکیرتن مرفوعن، اس پہ رفع ہوتا ہے، یکون فی آخر الجملتی، اور جملے کے اختتام پر ہوتا ہے، تو وہ جملے کے اختتام پر ہے، لہذا وہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کا مکمل ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا، الشیطان عدو، شیطان دشمن ہے۔ مبتدا اور خبر کا ہم جب ترجمہ کریں گے تو اس میں ہے کا ترجمہ لازمی طور پر آئے گا اور انگریزی میں از آئے گا، دا ڈیول از اینیمی، اس طرح۔ اب دیکھیے، یہ انا اور اس طرح کے جو دیگر حروف ہیں وہ مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اوپر یعنی اس کی ابتدا میں انا یا اس طرح کے دوسرے جو حروف ہیں ان کو داخل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے جب اس پر انا داخل کر دیا تو یہ بن جاتا ہے ان الشیطان عدو۔ یہاں غور کریے کہ انا کے داخل ہونے سے پہلے الشیطان رفع کی حالت میں تھا، یعنی اس پر پیش تھا، اس کی علامت پیش تھی۔ جیسے ہی انا داخل ہو گیا تو انا کا کام ہے کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو وہ نصب دیتا ہے، عام الفاظ میں اس کو وہ زبر دیتا ہے، ان الشیطان، تو انا کی وجہ سے وہ منصوب ہو گیا، اس پر نصب آ گیا، تو مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی پہلے سے ہی اس پہ عدوٌ پر پہلے سے ہی رفع تھا، لیکن مزید قاعدہ یہی ہے کہ اسم کو یعنی مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع۔ بس اگر آپ اس مقام پر یہ یاد رکھ لیں کہ اسم انا یعنی انا کے اسم پر نصب آئے گا، یہ آپ یاد رکھ لیں گے تو کافی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کچھ اس طرح ہوگا، ان الشیطان، بے شک شیطان دشمن ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ انڈیڈ سے ہوگا، یا ویریلی، انڈیڈ یا ویریلی کے ذریعے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی جب کبھی کلام میں کسی قسم کا شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو رفع کرنے کے لیے انا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کو شک ہو رہا ہو کہ شیطان دشمن نہیں ہے، تو جب ہم کہیں گے ان الشیطان عدو، بے شک شیطان دشمن ہے۔ البیت قریب، گھر قریب ہے، یہ مبتدا اور خبر ہے۔ اس پر جب ہم انا داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا ان البیت قریب، بے شک گھر قریب ہے۔ انا آنے سے جو مبتدا تھا اس کا نام بن جائے گا انا کا اسم، اب اسے ہم مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ وہ انا کا اسم کہلائے گا، تو وہ جو اسم ہے اس کو ہم نصب دیں گے۔ البیتو تھا پہلے، جب اس پر انا آ گیا تو ان البیت قریب، یہ اسی طرح رہے گا، بے شک گھر قریب ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، ان الباب مفتوح۔ المسجد جمیل، ان المسجد جمیل، بے شک مسجد خوبصورت ہے۔ الموت حق، موت
حق ہے. اب کسی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہم کہیں گے ان الموت حق، بے شک موت ایک حق ہے، حقیقت ہے. تو ساتھیوں، انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں. اب اس کی بہنیں کون ہیں؟ آپ دیکھیے اسکرین پر، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ اس کی بہنیں ہیں. ان تمام کا کام ایک ہی ہے کہ وہ اس کے بعد آنے والے ناؤن کو، یعنی جو پہلے مبتدا تھا اور اب اس کا نام انا کا اسم ہے یا انا کا اسم ہے، اس کو وہ نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. کام ایک ہی ہے لیکن ان تمام کے معنی الگ الگ ہیں. انا اگر کلام کے شروع میں آتا ہے تو انا آتا ہے، اور اگر انا استعمال ہوگا تو کلام کے درمیان میں ہوگا. اور کانا، اس کا معنی بالکل مختلف ہے. کانا گویا کہ، لاکنہ مگر، لیتا کاش، لعل امید کے. جیسے لیکن اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور لیتا، یا لیتنی کنتو ترابا، لیتا کاش کہ میں. لعل، یہ تو ہم بہت مرتبہ سن چکے ہیں، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون. تو ان تمام کے معنی الگ الگ ہیں لیکن کام ایک ہی ہے. دیکھیے آپ کے سامنے قرآن کی چند مثالیں ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، انا کے آنے کی وجہ سے النفس ہو گیا ہے. اگر انا نہ ہوتا تو النفس ہوتا. تو النفس انا کا اسم ہے اور امارۃ بالسوء یہ انا کی خبر ہے، اور اس کے اوپر لام مفتوحہ داخل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے. تو ان النفس، بس آپ وہاں پر فوکس کریے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ، اللہ تھا انا کی وجہ سے ان اللہ منصوب ہو گیا. عالم الغیب والسماوات، یہ پورا مل کے انا کی خبر بنتی ہے ساتھیوں. اور لفظ اللہ یہاں پر انا کا اسم ہے. مختصر یہ کہ انا کے بعد جو بھی ناؤن آتا ہے اس کو ہم نصب دیتے ہیں. ایک اور مثال دیکھیے، ان اول بیت وضع للناس. اول بیت آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ کے اوپر انا داخل ہوا تو اس نے مضاف کو منصوب کر دیا. ان اول بیت وضع للناس. ان الصلاة، الصلاة تھا. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. اب یہاں پر کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا انا کی خبر ہے. یہ مثال دیکھیے، ان اللہ علیم خبیر. اللہ انا کا اسم ہے. انا کے آنے سے پہلے اللہ تھا اور انا کے داخل ہونے کے بعد ان اللہ منصوب ہو گیا ہے. وہ انا کا اسم ہے اور علیم خبیر یہ انا کی خبر ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. الشیطان انا کا اسم ہے اور کان للانسان عدوا مبینا انا کی خبر ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. زلزلۃ الساعۃ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اس کے اوپر انا داخل ہوا ہے تو اس نے مضاف کو منصوب کر دیا زلزلتا، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نہ اس پر الف لام ہے اور نہ تنوین ہے. تو زلزلۃ الساعۃ انا کا اسم اور شیء عظیم انا کی خبر. یہ مثال دیکھیے، ان فرعون وہامان وجنودہما كانوا خاطئین. یہاں پر انا کا اسم ہے فرعون، فرعون ہو گیا انا کی وجہ سے، اور فرعون حامان یہ ممنوع من الصرف میں سے ہیں اسی لیے اس پہ تنوین نہیں آ رہی ہے، لیکن انا نے اس کو نصب دیا ہے. بے شک فرعون اور حامان و جنودہما اور ان کی فوج تھے ہی خطا کار. تو کانو خاطئین یہ انا کی خبر ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو درس سمجھ آیا ہوگا. والسلام علیکم.